ارشمان کمرے میں داخل ہوا تو نایاب کو بستر پر بیٹھا دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے۔ یہ تم کیوں دلہن بن کر یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم اس طرح میرے بستر پر قبضہ کر لو۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر سب سے پہلے تو اپنا حلیہ سدھارو۔ دلہن تو ایسے بنی ہو جیسے بہت خوشی سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ ارشمان نے سر پر پہنی پگڑی اٹھا کر ایک طرف پھینکی تھی اور گھڑی اتارتے سائڈ ٹیبل پر ڈالی تھی۔ نایاب نے حیرت سے ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تو اسے بھی معلوم تھا کہ وہ ارشمان کو پسند نہیں، لیکن وہ اس طرح کا سلوک کرے گا یہ اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ اٹھو یہاں سے، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ ارشمان نے اسے اپنی جگہ بیٹھے دیکھا تو ایک دم غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے کھڑی ہوئی اور تیزی سے واش روم کی طرف دوڑی۔ اتنے میں پاؤں سلپ ہوا اور وہ منہ کے بل دھڑام سے زمین پر گری۔ ارشمان جو وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے گرنے کی آواز پر حیرت سے پلٹا تھا اور اسے زمین بوس دیکھ کر اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکی کی یہی تو حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اسے بالکل ناپسند کرتا تھا۔ اٹھو، سجدہ کرنے کو کس نے کہا ہے؟ اسے زمین پر ہی پڑے دیکھ کر وہ پھر چیخا تھا جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی تھی۔ نایاب نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے انتہا بھاری لہنگا، اوپر سے زیورات اور بار بار لہنگا پاؤں میں آ کر اٹک رہا تھا۔ جیسے تیسے وہ بیٹھ تو گئی تھی لیکن کھڑے ہونا اس کے بس سے باہر تھا۔ ارشمان نزدیک آیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ اسی چکر میں 2-3 کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی تھیں اور ان میں سے ایک نایاب کی نازک کلائی میں چبھ کر خون بہنے کا سبب بھی بنی تھی۔ آہ! نایاب نے زور سے سسکی بھری تھی اور تیزی سے ارشمان نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیسی آوازیں نکال رہی ہو؟ باہر مہمان موجود ہیں۔ ایسی آواز باہر جائے گی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ ارشمان کے غصے پر نایاب ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ بھلا اس کی تکلیف بھری آواز سے اس کا کسی کو منہ دکھانے کا کیا تعلق تھا؟ ارشمان نے اس کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو ارشمان کے حواسوں پر سوار جو ہونے لگی تھی۔ ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالتے وہ نظریں چراتے دوبارہ وارڈروب کی طرف بڑھا تھا اور نایاب آنسو بہاتی واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ کلائی سے خون کی باریک دھار بہہ رہی تھی۔ اس نے نل کھول کر ہاتھ کو نل کے نیچے کیا۔ پانی کے ساتھ تھوڑا سا خون بہنے کے بعد خون رک گیا، لیکن اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اسے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر اتنا ہی رونا آتا تھا اور آج تو اپنی بے عزتی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے بیوی کا درجہ دینا تو دور ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس ایک طرف رکھا اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بھاری بھرکم جوڑے سے جان چھوٹی تو جیسے سکون سا آ گیا تھا کہ اتنی ہی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ شاور کے نیچے نہائے، لیکن ان کے گھر میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے تھی اور اسی لیے ایسی بہت سی چیزیں جو دوسروں کی زندگی میں نارمل تھی اس کے لیے لگژری جیسی تھی، اور اسی میں ہی ایک یہ شاور بھی تھا۔ وہ کتنی دیر ایسے مزے سے لیتی رہی جیسے بارش کے پانی میں نہا رہی ہو، اور پھر جب دل بھرا تو شاور کے نیچے سے ہٹی اور یہاں وہاں دیکھا اور اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا، کیونکہ وہ تو اپنے ساتھ کپڑے ہی نہیں لائی تھی۔ بس سیدھے واش روم میں ایسے اٹھ کر آ گئی تھی جیسے یہاں پہلے سے ہی اس کی ماں نے اس کا جوڑا ٹنگا رکھا ہو۔ اس کے گھر میں یہی ہوتا تھا۔ اس کے غسل کرنے سے پہلے ہی اس کی ماں پورا واش روم سیٹ کر کے دیا کرتی تھی، صابن، شیمپو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی، کیونکہ وہ بھلکڑ تھی اور ایسی چیزیں لے جانا اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ اور آج وہ یہاں اس حال میں کھڑی اب پچھتا رہی تھی کہ اسے ان سب چیزوں کی عادت کیوں نہیں تھی۔ ایک طرف کبرڈ لگے ہوئے تھے۔ واش روم میں کبرڈ دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئی تھی اور متاثر بھی۔ پھر اس نے کبرڈ کھولا اور اس میں سے بار ٹاول نکالتے اپنے وجود کو چھپا لیا۔ واہ، بڑا امیر ہے یہ ارشمان تو۔ اس کے تو واش روم کا سائز میرے کمرے جتنا ہے، اور تو اور اتنا خوبصورت کبرڈ۔ وہ غور غور سے کانچ کے بنے اس کبرڈ کو دیکھ رہی تھی۔ میری تو الماری بھی اب ٹوٹ رہی ہے۔ اسے اپنی گھر کی ٹوٹی الماری یاد آئی تھی
کبڈ کے اندر مہنگے ترین شاور جیل اور نہ جانے کون کون سی باٹلز تھیں جس کے بارے میں اسے کچھ علم نہ تھا۔ ٹاول لپیٹتے وہ واش روم کے دروازے پر پہنچی اور کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ کمرے میں اب نیم تاریکی تھی اور آسمان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی موقع تھا جب وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال سکتی تھی۔ دبے قدموں وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے کونے کی جانب چھوٹا سا روم جیسا بنا ہوا تھا جہاں کپڑوں کا وارڈروب موجود تھا۔ سینڈلز کے لیے الگ الماری تھی اور اسی طرح ہر چیز کے کبڈ بنے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے اس چھوٹے کمرے میں قدم رکھا تو ایک دم ہی حواس باختہ ہو گئی کیونکہ سامنے ارشمان اپنے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے نظر آیا تھا۔ وہ بہت سلیقے سے اپنی شیروانی کو ہینگ کرتے کبڈ میں لگا رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی نایاب کے قدموں سے زمین سڑکی تھی۔ وہ جس حالت میں کھڑی تھی اس کے بعد تو اس کے ڈوب مرنے کا ہی مقام تھا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی لیکن دیر ہو گئی تھی کیونکہ ارشمان نے کبڈ بند کرتے اس وقت اس کی طرف رخ کیا تھا اور اسے اپنے سامنے اس حالت میں دیکھتے اس کے بھی ہوش اڑے تھے۔ نایاب، اس نے ایک تیز آواز نایاب کو دی تھی۔ آنکھیں بند کرتی وہ ایسے پلٹی تھی جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے۔ واش روم سے اس طرح کیسے باہر آ گئی ہو؟ شرم نام کی چیز ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نایاب کی جان لے لے، مگر نایاب نے تو آنکھیں ہی نہیں کھولی تھیں۔ زبان دانتوں تلے دبی تھی اور مٹھیاں تولیے پر اتنی سختی سے جکڑی ہوئی تھی کہ جیسے اگر مٹھی ذرا بھی ہلکی کی تو تولیہ گر پڑے گا۔ نایاب، تم سے بات کر رہا ہوں میں، اسے پکارتے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ نایاب کے بھیگے لمبے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کچھ بوندیں لبوں سے ہوتی ہوئی گردن سے اتر رہی تھی اور انہی چند بوندوں نے ارشمان کے حلق میں گلٹی سی پیدا کی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتا چلا گیا تھا۔ بار ٹاول میں لپٹا اس کا مرمری وجود ارشمان کو بہکانے کے لیے کافی تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، وہ کسی طور اس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک امیچور لڑکی جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اسے وہ کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اسے نظر انداز کرتے وہ سائڈ سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کی آہٹ پر نایاب نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں اور لاحول کا ورد کرتے الماری کی طرف دوڑی تھی۔ کچھ شرم و حیا سے چہرہ گلابی پڑا تھا تو کچھ شرمندگی سے سرخ۔ جلدی سے اس نے ایک کے بعد ایک الماری چیک کی تھی، پھر ایک الماری میں اسے سلیقے سے اپنے کپڑے رکھے نظر آ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے سارے کپڑوں کو نیچے زمین پر پھینکا تھا اور ان میں سے ایک آرام دہ جوڑا نکال کر باقی کپڑوں کو گولا بناتے الماری میں ٹھونس دیا تھا۔ اسے سلیقے طریقے سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنی الماری اسی طرح بھرتی آئی تھی، اسی لیے یہاں بھی اس نے یہی حرکت کی تھی۔ کپڑے کچھ اس انداز سے الماری میں گھسائے تھے کہ اگر دوبارہ الماری کھولی جاتی تو وہ زمین پر اس کے قدموں میں آ گرتے۔ وہ جوڑا اٹھائے اس نے وارڈروب کے شیشے کے دروازوں کو بند کیا اور پردہ برابر کرتے وہیں کپڑے چینج کر لیے۔ بار ٹاول کو گولا بناتے اس نے کمرے میں عالیشان صوفے پر پھینکا تھا اور خود شان بے نیازی سے دھیمے دھیمے چلتی بیڈ کے پاس پہنچی تھی۔ اپنے تکیے کو درست کرتے اس نے ایک نظر ارشمان پر ڈالی تھی جو اپنے تکیے پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اسے بے اختیار ارشمان پر غصہ آیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے کیا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹی تھی کہ ارشمان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ بستر کے اوپر اس کی آہٹ پر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہاں سوگی کیا؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ نایاب کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ آپ آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکتے؟ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ گھبرا کر بولی تھی۔ تم اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتی ہو کیا؟ تم یہاں میرے ساتھ اس بیڈ پر سوگی؟ کبھی نہیں۔ جاؤ صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ ارشمان کی بات پر نایاب نے حیرت سے اس کے عالیشان 2 سیٹر صوفے کو دیکھا تھا جو بیڈ روم کی مناسبت سے تو بہت بہترین تھا، لیکن سونے کے لحاظ سے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے تو پاؤں بھی اس صوفے پر پورے نہ آتے۔ صوفے پر کیسے سوں گی؟ بہت چھوٹا ہے یہ صوفہ، میرے پاؤں اکڑ جائیں گے۔ وہ ایک دم ہی منمنا اٹھی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے،
لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ اس بیڈ پر سونے کی جگہ نہیں دے سکتا، جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ پھیر کر لیٹنے لگا تھا کہ نایاب گزارشوں پر اتر آئی تھی۔ پلیز ارشمان، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اپنی حد میں رہوں گی۔ دیکھیں، بیچ میں تکیہ رکھ دیتی ہوں، اس تکیے کو بھی پار نہیں کروں گی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی میری وجہ سے، لیکن مجھے بیڈ پر سونے دینا۔ اس نے ایک نظر عالیشان بیڈ اور نرم گدے پر ڈالی تھی۔ کتنے ارمان تھے اس کے اس طرح کے بستر پر سونے کے۔ آج جا کر موقع مل رہا تھا تو شوہر ہی ہر جائی بنا بیٹھا تھا۔ ارشما نے غصے میں پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور پھر خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی، صوفہ چھوٹا تھا اور اس کا قد 6 فٹ کو چھوتا ہوا تھا۔ وہ تقریباً قد میں ارشمان کے برابر ہی تھی، اسی لیے ارشما نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی رینج پار کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ حد تمہاری ہے۔ اس نے ایک پتلا سا گول تکیہ بیچ میں رکھا تھا اور انگلی اٹھاتے سختی سے نایاب کو ہدایت کی تھی، اور وہ معصوم بچوں کی طرح سر ہاں میں ہلانے لگی تھی۔ ارشمان منہ تک بلینکٹ اوڑھ کر پلٹ چکا تھا، اور اب مسئلہ اس کی بلینکٹ کا تھا۔ بستر پر ایک ہی بلینکٹ پڑا تھا جس پر ارشمان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسے تھوڑی ہی دیر میں ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ اوپر سے اتنے ٹھنڈے موسم میں وہ کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ بال ابھی بھی گیلے تھے۔ وہ بستر پر لیٹ تو گئی تھی لیکن ٹھٹرنے لگی تھی، پھر تھکن سے بری حالت ہو رہی تھی۔ آج سارے دن میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ بہت تھکا دینے والا تھا۔ سردی سے کامتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آہستگی سے ارشمان کی طرف سے تھوڑی سی بلینکٹ لے کر اپنے وجود کو چھپا لیا تھا۔ ارشمان نیند میں چلا گیا تھا، اسی لیے اسے اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ لیکن رات کے نہ جانے کس پہر ارشمان کو اپنے اوپر بھاری سا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نئی نویلی دلہن اب اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے سو رہی تھی۔ درمیان سے وہ گول تکیہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ ارشمان کا دل ایک دم ہی تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اٹھا کر دور جھٹکا تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، لیکن دوسرے ہی پل گہری نیند میں ڈوبی نایاب اس کے پیروں پر اپنا پیر ڈال چکی تھی۔ ارشمان اس کی ٹانگ کو بھی اٹھا کر واپس کیا اور پھر اس کی طرف پلٹا تاکہ اسے جگا کر بستر سے نیچے پھینک سکے، لیکن اچانک ارشمان کی نگاہیں اس کی خوبصورت سفید گردن پر گئی تھیں، جہاں سونے کا وہ لاکٹ جگمگا رہا تھا جو اس کے باپ نے تحفے میں اپنی بہو کو دیا تھا۔ گہری نیند میں ڈوبی وہ ہوش و حواس سے پوری طرح غافل تھے۔ ہونٹ ہلکے ہلکے لرزتے ہوئے نیلے پڑ رہے تھے۔ اسے ابھی بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ارشمان نے بے اختیار بلینکٹ کو پوری طرح اس کے وجود پر ڈالا تھا اور آہستگی سے بلینکٹ ٹھیک کرتے اس کی نگاہیں بہکتی ہوئی نایاب کے وجود پر جم گئی تھیں۔ سوتی ہوئی وہ اپنی حال سے مدہوش تھی۔ ارشمان غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں معصومیت منہا تھی۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنی معصوم تھی یا معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو اچانک ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اسے ہرگز بھی قبول نہیں تھی، لیکن وہ اسے اپنا نکاح میں لے چکا تھا اور اس رشتے سے کب تک انکاری رہ سکتا تھا۔ آج رات 4 بجے کی فلائٹ سے اسے آسٹریلیا جانا تھا۔ اس کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ آسٹریلیا میں تھا، لیکن اسے اپنی فلائٹ کینسل کرنی پڑی تھی کیونکہ اس کے باپ نے چند لمحوں کے اندر ہی اس کے قسمت کا فیصلہ طے کر دیا تھا۔ نایاب کے بالوں کو چھوتے وہ اس پل کو یاد کرنے لگا تھا جب کب کپاتے ہاتھوں سے نایاب نے اس کے برابر میں بیٹھ کر ہی نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا اور کس لیے؟ اس بات کی خبر ارشمان کو ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس کے والد نے اتنی اچانک اسے نکاح اور شادی کی خبر سنائی تھی کہ وہ خود ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری شادی؟ میری رات کو آسٹریلیا کی فلائٹ ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ وہ اپنے بابا کے سامنے حیرت کے ساتھ کھڑا تھا اور دورانی صاحب کے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے برخودار میں ایسی کوئی بات مذاق میں کہہ سکتا ہوں؟ میں تمہاری شادی نایاب کے ساتھ طے کر چکا ہوں۔ وہ میری کزن کی بیٹی ہے اور میں آج رات کو ہی اسے اپنی بہو بنا کر لے آؤں گا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تمہیں یہ فیصلہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے باپ کے لفظوں پر وہ ششدر ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کا باپ جو اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنے کی بات کر رہا تھا۔
بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نایاب وہ جو آپ کے چچا زاد بہن کی بیٹی ہے، جن کے گھر کچھ دنوں پہلے آپ نے مجھے سامان دے کر بھیجا تھا، اس پرانے محلے میں؟ اپنے ذہن پر زور ڈالتے ارشما نے چند مہینوں پہلے کی ایک چھوٹی سی اپنی اور نایاب کی ملاقات کو یاد کیا تھا۔ ہاں وہی، اسی نایاب کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ اب تو وہ بری طرح اچھلا تھا۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ لڑکی اور میں۔ اسے نایاب کا وہ عجیب و غریب رویہ یاد آیا تھا جب وہ اس کا دروازے پر اپنے بابا کے حکم پر سامان پہنچانے کے لیے گیا تھا، اور نایاب نے دروازہ کھولے بغیر ہی چیخ کر کہہ دیا تھا کہ کل کا بچہ ہوا کھانا نہیں ہے، آگے جاؤ۔ وہ اسے کوئی مانگنے والا سمجھ بیٹھی تھی، اور نایاب کی اس پہلی ہی بات نے اسے تیش دلایا تھا۔ وہ جو کئی 100 کروڑ کا مالک تھا، وہ اسے ایک فقیر سمجھ رہے تھے۔ میڈم دروازہ کھولیں، مجھے درانی صاحب نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنے باپ کا ذکر کرتے تمیز کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے دروازہ بجایا تھا، اور نایاب نے اب کی بار غصے میں دروازہ کھولا تھا۔ کون درانی صاحب؟ ہم نہیں جانتے کسی کو۔ اچھی طرح پتہ ہے مجھے صرف صابن بیچنے کے لیے تم لوگ جھوٹے بہانوں سے دروازہ کھلواتے ہو، اور کبھی کبھی تو چوری چکاری کے لیے اندر بھی گھس جاتے ہو۔ پینٹ کوٹ پہن کر کھڑے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امبانی کی اولاد ہو۔ نایاب ایک کے بعد ایک شوشہ چھوڑتی جا رہی تھی، اور وہ غصے اور حقارت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو دیکھنے میں تو اس کے قد کے برابر تھی، لیکن شاید عقل گھٹنوں میں تھی، کیونکہ رشمان کے پیچھے کھڑی اس کی کروڑوں کی بڑی سیاہ گاڑی بھی اس کی نظروں کا مرکز نہ بن سکی تھی۔ وہ تو بس اپنی ہی دھن میں مگن تھی، بکھرے ہوئے بال، کمر پر دوپٹہ مضبوطی سے بندھا ہوا، ایک ہاتھ میں جھاڑو اور زبان کینچی جیسی۔ کون آیا ہے بیٹا؟ اندر سے اس کی ماں کی آواز آئی تھی۔ اماں کون آئے گا اس گھر میں؟ یہی ہے، صرف صابن بیچنے کے بہانے سے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اب بھی تھیلا اٹھا کر آگے ہیں، کوئی نئی سکیم چلی ہوگی۔ بھائی ہمیں نہ صرف چاہیے نہ صابن چاہیے، نہ ہم کسی درانی صاحب کو جانتے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ جو روزانہ ایسے کئی لڑکوں کو اپنے دروازے پر دیکھتی تھی، اسے بھی وہی سمجھ رہی تھی، ایک سیلز بوائے جو کسی نہ کسی بہانے سے دروازہ کھلوانے کے بعد اپنی پروڈکٹ کامیابی سے بیچ کر ہی جایا کرتے تھے۔ نایاب کے جملوں پر وہ فوراً ہی واپسی کے لیے پلٹا تھا کہ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی اس سے برداشت نہیں تھی، لیکن اس کی ماں نے شاید درانی صاحب کا نام سن لیا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی تھی اور ارشمان کو آواز دے کر روکا تھا۔ بیٹے رک جاؤ، 2 منٹ۔ نایاب کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں، یہ درانی بھائی کو نہیں جانتی۔ نایاب کی ماں سکینہ بیگم کے بات پر وہ ایک لمحے کو رکا تھا اور پلٹ کر اس عورت کو دیکھا تھا۔ بے انتہا نفیس نظر آنے والی وہ خاتون اس لڑکی کی ماں تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی تھے، کیونکہ اگلے ہی لمحے سکینہ بیگم نے اپنے نرم لہجے اور خوش گفتاری سے اسے قائل کر لیا تھا۔ اندر آ جاؤ بیٹے، درانی صاحب میرے تایا زاد بھائی ہیں، میں نے ہی انہیں فون کر کے مدد کے لیے کہا تھا۔ نظریں جھکاتی ہی وہ اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے چکی تھی۔ شکریہ آنٹی، میں بس یہ سامان پہنچانے آیا تھا، یہ سب بابا نے بھیجا ہے، اور یہ بھی۔ اس نے خاکی لفافہ ان کی طرف بڑھایا تھا جس میں اچھی خاصی رقم تھی۔ تم کون ہو بیٹے؟ درانی صاحب کے۔ اس کے ہاتھ سے سامان اور لفافہ لیتے انہوں نے محبت سے پوچھا تھا۔ میں ارشمان درانی ہوں، درانی صاحب کا چھوٹا بیٹا۔ انہوں نے یہ سب آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا، اور تاکید کی تھی کہ میں خود پہنچ جاؤں، کسی ملازم کے ہاتھ نہ بھجواؤں، اسی لیے میں خود آیا ہوں۔ لیکن شاید آپ کی بیٹی کو کوئی غلط فہمی ہوگی، اس نے کاٹدار لہجے میں کہتے ایک نظر نایاب پر ڈالی تھی جو اب بھی کمر پر ہاتھ رکھے غور غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نایاب معافی مانگو، شرم آنی چاہیے تمہیں، کسی کے بارے میں جانے بغیر ہی کیا کچھ کہتی رہتی ہو۔ سکینہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ ہاں تو اماں، میری بھی کیا غلطی ہے؟ ان کو صاف صاف کہنا چاہیے تھا نا کہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑا سا تھیلا اٹھائے دروازے پر ایسے کھڑے تھے، مجھے لگا کہ صابن بیچنے والے ہی ہوں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل ہمارے محلے میں کتنی اسکیموں والے لوگ آتے ہیں۔ معافی مانگنے کی بجائے وہ صحیح قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا میں معافی چاہتی ہوں نایاب کی طرف سے، دراصل اکلوتی بیٹی ہے میری، باپ کا سایہ سر پر نہیں، میں نے اکیلے ہی پالا ہے، اسی لیے میرے لاڈوں میں ہی بگڑی ہے۔
اور اب سچ کہوں تو اسی کی فکر ہوتی ہے مجھے۔ پہلے میں فیکٹری میں نوکری کرتی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، اسی لیے مجبوری میں مجھے دورانی بھائی سے مدد مانگنی پڑی اور تمہیں یہاں آنے کی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ شرمندہ بھی تھیں اور حالات سے مجبور بھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اپنا نمبر انہیں دیتے وہ اٹھ کر واپس آ گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے نہ وہ کبھی ان کے گھر گیا تھا اور نہ ہی کبھی سکینہ بیگم نے اسے فون کیا تھا۔ اس کے باپ نے اگر ان کی مدد کی ہو تو اس بات کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ نایاب جیسی لڑکیاں اسے زہر لگتی تھیں، جنہیں نہ بات کرنے کی تمیز تھی نہ کسی چیز کا ڈھنگ، اور اب اس کا باپ اسی لڑکی سے اس کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے کے زاویے خود ہی بگڑے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو نہ جانے کون سے خاندان کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ سالوں سے جس عورت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، اب اسی کی ہمدردی میں اس کی بیٹی کو رخصت کروا کر لانا چاہتے ہیں۔ زیبا بیگم کی تو اپنے ہاتھوں سے بازی نکلی تھی، اسی لیے وہ اور بھی غصے میں تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح شوہر کو اس رشتے سے روک دیں، لیکن درانی صاحب نے اپنا آخری فیصلہ انہیں اور بیٹے دونوں کو سنا دیا تھا۔ زیبا بیگم چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی ہی برابر کی فیملی میں کریں، جبکہ نایاب اور اس کی ماں کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ سر پر ایک ٹوٹی پھوٹی چھت تھی اور ہاتھ بالکل خالی۔ وہ سوسائٹی میں کیا کہہ کر نایاب کو انٹروڈیوس کرواتی کہ ان کی بہو کس گھرانے سے آئی ہے، یا اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہی باتیں زیبا بیگم کو غصہ دلا رہی تھیں۔ تو مجھے اپنا آخری فیصلہ بتا دو، تم نایاب سے شادی کر رہے ہو یا نہیں؟ اگر تم انکار کر کے آسٹریلیا کی فلائٹ لوگے تو پھر واپس مت آنا، کیونکہ تمہارے لیے تمہارا باپ مر چکا ہوگا۔ اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور وہ اپنی ماں سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماما، آپ کو نہیں پتا وہ لڑکی کیسی ہے، میں تو اس کی شکل بھی دوبارہ دیکھنا گوارا نہ کروں، پر بابا اسے مجھ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ زیبا بیگم نے خود پریشانی سے بیٹے کی شکل دیکھی تھی۔ بیٹا، تمہارے باپ کے آگے میری بھی نہیں چلتی، اگر میں کچھ کہوں گی تو مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کھڑا کر دیں گے۔ وقتی طور پر نکاح کر لو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے خود تمہاری شادی آیت سے طے کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں نے آیت کی ماں سے بات نہیں کی تھی، ورنہ آج اس کے آگے بھی ذلیل ہوتی۔ زیبا بیگم نے اپنی سہیلی کی بیٹی آیت کا ذکر کیا تھا۔ ارشمان بھی آیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، ایک ماڈلنگ ایجنسی چلا رہی تھی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی امیر تھا، اور اسی وجہ سے زیبا بیگم کو اس میں دلچسپی تھی۔ ماما، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نکاح کے بعد وہ بلا گلے پڑ گئی تو اسے تو نایاب کی چرب زبانی سے ہی چڑ ہو رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، چند دن سے زیادہ ٹکنے نہیں دوں گی میں اسے یہاں۔ ماں کے سمجھانے پر اور اپنے باپ کی خاطر اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن یہ بات دونوں ماں بیٹے کی سمجھ سے باہر تھی کہ ان کے باپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اگر مدد ہی کرنی تھی تو وہ کسی اچھے خاندان میں بھی نایاب کا رشتہ کروا سکتے تھے، اپنے کسی ورکر کے ساتھ بھی اسے رخصت کر سکتے تھے، دھوم دھام سے اس کی شادی کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ارشمان کا انتخاب ہی کیوں کیا تھا؟ یہ وہ گتھی تھی جو وقت ہی سلجھ جاتا، کیونکہ فی الحال تو یہ سلجھنے والی نہیں تھی۔ اور پھر اسی شام سادگی کے ساتھ وہ لوگ بارات لے کر گئے تھے اور نایاب دلہن بن کر ارشمان کے ہمراہ دورانی ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ دورانی صاحب نے اسے ایک سونے کا لاکٹ تحفے میں دیا تھا اور ساتھ ہی اپنے گھر میں خوش آمدید بھی کہا تھا۔ زیبا بیگم کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں اور ملازمہ نے نایاب کو ارشمان کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ ارشمان خود کہاں گیا تھا اس بارے میں نایاب کو بھی علم نہیں تھا، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کی باتوں سے نایاب کو اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے زبردستی ارشمان کے سر پر مسلط کیا گیا ہے۔ شادی والے ارمان تو پہلے ہی اس کے دل میں پوری طرح نہیں جاگے تھے، لیکن اب تو اسے ہر لمحے اپنی کمائیگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ ارشمان کا رویہ تھا، کچھ اس کی بے وقوفی کے تھوڑی دیر میں ارشمان اس سے عاجز آ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ارشمان نے اسے اپنے بستر پر سونے کی اجازت دی تھی اور وہ اس پر گہری نیند میں سوار ہونے لگی تھی۔
ارشمان اسے بستر سے نیچے اتارنے کے ارادے سے پلٹا تھا، لیکن خود اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترنے لگا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی اتار چڑھاؤ کو دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا چکا تھا۔ ارشمان کی اس بے باکی پر گہری نیند میں سے بھی نایاب کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ گھبرا کر اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا پھر اسے خود سے دور کرتی، ارشمان نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کی سانسوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ نایاب کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں، لیکن ارشمان کے باڈی بلڈر وجود کے آگے وہ ذرا بھی پر نہیں پھڑپڑا سکی تھی، اور ارشمان نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر اپنی ٹانگ پر جما لیا تھا اور خود اپنا سر اس کے وجود پر رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا تھا۔ رات کی تاریکی میں دو نفوس ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے، ایک جائز رشتے میں ہوتے دور ہونا ناممکن ہو رہا تھا۔ اپنی بے باکیوں میں تجاوز کرتے وہ جیسے ہی اس کے وجود سے کچھ دور ہوا تو نایاب بل کھا کر بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو میں آپ کو زہر لگ رہی تھی، زبردستی مجھے آپ پر مسلط کیا گیا تھا، اور اب آپ میری نیند کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ پہلی بار غصے میں بولی تھی اور ارشمان جیسے ہوش میں لوٹا تھا۔ ایک سحر تھا جو پوری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ شرمندہ سا پیچھے ہوا تھا۔ اپنی اس بے قابو ہوتی حالت پر اسے خود ہی شرم محسوس ہوئی تھی۔ اگرچہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اس کی گہری نیند کا فائدہ اٹھاتے کیا ہے، مگر نایاب کے آگے جھکنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اسی لیے فوراً ہی اس نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، شروعات تم نے کی، درمیان سے تکیہ تم نے ہٹایا۔ میں نے کہا تھا نا، اگر اپنی حد سے تجاوز کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اب اچھی طرح تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ تمہیں اپنی حد پار نہیں کرنی ہے، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھوں گا اور تمہیں اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسے ظاہر کیا تھا جیسے یہ سب کچھ اس سے نایاب کی باؤنڈری کراس کرنے پر گیا ہو، اور پلٹ کر دوبارہ بلینکٹ میں منہ چھپا کر لیٹ گیا تھا۔ اس کی اپنی سانسیں اس قدر تیزی سے بھاگ رہی تھیں کہ سنبھالنا بے قابو ہو رہا تھا۔ نایاب کا خوبصورت وجود، اس کی قربت، اس کی خوشبو، ان سب چیزوں نے مل کر اس پر سحر طاری کیا تھا۔ وہ جو اسے ناپسند کرتا تھا ایک لمحے کو اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ اگر نایاب کو ہوش نہ آتا تو شاید وہ ہر حد پار کر جاتا اور اسے اپنے سارے حق وصول کر لیتا۔ اپنی اس بے خودی پر وہ خود کو خود ہی کوستے ہوئے سو چکا تھا، لیکن نایاب کی آنکھوں سے نیند اوجھل ہو چک گئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے درست کرتے واپس سو کر سمٹ کر ایک کونے میں اپنی جگہ بنائی تھی اور بالکل سمٹ کر سوئی تھی کہ دوبارہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے وہ مانسٹر جاگ نہ جائے جو ذرا سی غلطی پر سیدھے اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سارے دن کی تھکن کی وجہ سے دونوں ہی گہری نیند سوئے تھے۔ صبح جب ارشمان آنکھ کھلی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ رات اس کی فلائٹ چھوٹ گئی تھی، ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ مس ہوئی تھی جو صبح 11 بجے تھی، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے اس برابر میں سوئی ہوئے نایاب پر ڈالی تھی جو بے انتہا گہری نیند میں تھی۔ بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے اور سردی سے پوری طرح سمٹی ہوئی تھی۔ شاید خوف کے مارے اس نے دوبارہ ارشمان سے بلینکٹ لینے کی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ ارشمان نے بلینکٹ اس کے وجود پر ڈالتے واش روم کا رخ کیا تھا اور فریش ہو کر نیچے چلا گیا تھا جہاں زیبا بیگم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ آ گئی تم؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اچھی طرح اسے اس کی اوقات یاد دلانی تھی۔ زیادہ دن میں اسے یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ تمہارے بابا 15 دن بعد ایک میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ چلے جائیں گے، اور بس تب ہی ہم دونوں مل کر اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ انہوں نے اسے اپنا منصوبہ سمجھایا تھا اور وہ سر ہاں میں ہلانے لگا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے ماما، لیکن بابا نے میری اور اس کی شادی کروائی کیوں ہے؟ یہ سوال اب بھی اس کے ذہن میں اٹکا ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا بیٹا، تمہارے باپ کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ ویسے تو وہ انتہائی کاروباری قسم کے آدمی ہیں، ان سے جذباتی رویوں یا جذباتی لگاؤ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ساری زندگی انہوں نے کبھی مجھ سے ہمدردی نہیں کی، تو اپنے رشتہ داروں سے کیا کریں گے؟ سال ہوئے تمہارے رشتہ داروں کی ہم نے شکل بھی نہیں دیکھی، تمہارے باپ نے کبھی اپنے خاندان والوں کو پوچھا تک نہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ سکینہ بیگم اچانک کہاں سے ہماری زندگی میں آئی اور پوری طرح ہی ہماری زندگی برباد کرنے کی ٹھان لے۔ اور تمہارے باپ کو بھی دیکھو کتنی ہمدردی چڑھی ہے۔ جانے دو انہیں، US اس کے بعد کرتے ہیں اس نایاب کا کچھ۔
فی الحال تو میں اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں، ہمارا شاپنگ پلان ہے۔ تم کیا کرو گے سارا دن؟ جوس کا سپ لیتے انہوں نے بیٹے سے پوچھا تھا۔ ناٹ ڈیسائیڈڈ ماما، مجھے کیونکہ آسٹریلیا جانا تھا اسی لیے میں نے یہاں کے سارے کام ایڈوانس میں کر لیے تھے، اور آفس میں انفارم بھی کر دیا تھا کہ میں اب 15 دن تک آفس نہیں آؤں گا، اسی لیے آفس جانے کا تو میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو اس شادی کی کوئی خبر دینا چاہتا ہوں۔ شاید گھر پر ہی رہوں یا پھر فارم ہاؤس چلا جاؤں۔ آپ شاپنگ پر جائیں، فکر نہ کریں، یہاں میں سب سنبھال لوں گا۔ تھوڑی دیر میں زیبا بیگم اپنی دوستوں کی طرف روانہ ہو گئی تھی، اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ جب ہی اس کے بابا بھی ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے، وہ پوری طرح تیار تھے، شاید کسی میٹنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ میں نے ٹکٹ کنفرم کروا دی ہے، تم دونوں آج رات کی فلائٹ سے ہنی مون کے لیے جا رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے امریکہ جانے سے پہلے تم دونوں کا ہنی مون بھی ہو جائے، تاکہ جب میں جاؤں تو پھر تم یہاں کا کاروبار سنبھال سکو۔ مینیجر صاحب کچھ دیر میں آتے ہوں گے، وہ تمہیں ٹکٹ وغیرہ اور ساری تفصیلات سمجھا دیں گے۔ نایاب کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرو، وہ بچی بہت ہی اچھی اور شریف ہے۔ باپ کی بات پر عثمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ہانی مون؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کل تک وہ جس لڑکی کو صحیح طریقے سے جانتا تک نہیں تھا، رات اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی تھی، اور اب اس کا باپ اسے سیدھے ہنی مون پر بھیج رہا تھا، اور وہ بھی نایاب کے ساتھ۔ بابا، مجھے نہیں جانا ہے، میں نایاب کو جانتا ہی کتنا ہوں، جو اسے لے کر یہاں وہاں گھومتا پھر اس لڑکی کے اندر ذرا بھی سکون نہیں ہے، ہر وقت یہاں سے وہاں اچھلتی رہتی ہے، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ عثمان نے صاف لفظوں میں اپنے باپ کو انکار کیا تھا، لیکن دورانی صاحب کے آگے اس کی بھلا کہاں چلنی تھی۔ برخودار، میں نے آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھی، اور نہ ہی اجازت مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مینیجر صاحب آ کر آپ کے حوالے سب کچھ کر دیں گے۔ آپ جا کر تیاری شروع کریں، اور ان علاقوں میں سردی یہاں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے پہلے اپنی بیگم کو شاپنگ کروا لیں۔ نایاب کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حکم صادر کرتے وہ پھر دفتر کے لیے نکل گئے تھے، اور عثمان نے سر پکڑ لیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اچھی مصیبت اس کے سر پڑی تھی۔ وہ ہرگز بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن باپ کا احترام اور عزت اسے مجبور کر چکے تھے۔ بمشکل وہ اٹھ کر کمرے میں پہنچا تو نایاب اب تک خراٹے بھر رہی تھی۔ اب تو وہ بلینکٹ کے اندر تھی تو اسے اور بھی مزے کی نیند آ رہی تھی۔ غصے میں عثمان نے بلینکٹ کھینچ کر بیڈ سے نیچے پھینکا تھا۔ ساری لائٹیں کھول کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے۔ دوپہر کا 1 بجنے والا ہے، تمہیں اٹھانے کے لیے کیا 2 ملازم علیحدہ سے رکھنے پڑیں گے؟ وہ اتنی بری طرح گرجا تھا کہ نایاب ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی اور پھر حیران رہ گئی تھی، لیکن بستر سے اٹھنے کی بجائے وہ وہیں بیٹھی آنکھیں مسلنے لگی تھی۔ اٹھو، نہ جانے تم نے کون سا جادو کر دیا ہے میرے باپ پر کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہنی مون کی ٹکٹ بک کروا دی ہیں بابا نے، اب ہمیں ہنی مون پر جانا ہوگا۔ وہ غصے میں کہتے اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا، اور نایاب کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہنی مون پر کہاں جائیں گے ہم؟ وہ ایک دم ہی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، اور عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ کیا کرو گی ہنی مون پر جا کر؟ عثمان کو جیسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ خوش کس بات پر تھی۔ کیا مطلب کیا کروں گی؟ انجوائے کروں گی، اور کیا کروں گی؟ آپ نے نہیں دیکھا موویز میں ہیرو ہیروئن ہنی مون پر جاتے ہیں، پھر وہاں گانے گاتے ہیں، برف اٹھا کر ایک دوسرے کو پر اچھالتے ہیں، اف بڑا مزہ آئے گا۔ وہ بازو سینے پر لپیٹتی ایسے ٹھٹر رہی تھی جیسے کسی نے اس کے وجود پر برف ہی پھینک دی ہو، اور عثمان کا بس نہیں چلا تھا کہ پانی کا گلاس اٹھا کر پورا ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر پھینک دیتا۔ نہ تو میری اور تمہاری لو میرج ہوئی ہے، اور نہ ہی میں تمہیں برداشت کر سکتا ہوں، اور میری بات کان کھول کر سن لو، اپنی حد میں رہنا۔ بابا کی وجہ سے میں جانے پر مجبور ہوں، لیکن وہاں جا کر تمہارے چونچلے نہ دیکھوں۔ تمہارے پاس گرم کپڑے تو ہوں گے نہیں، اسی لیے پہلے شاپنگ پر جانا پڑے گا۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ غصے میں کہتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ موبائل فون میں کچھ چیک کرنے لگا تھا۔ ضروری ای میلز کا ڈھیر لگ گیا تھا، اور وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ اتنی ہی دیر میں نایاب نے اٹھ کر تیزی سے تیاری پکڑی تھی۔ سادہ سا گلابی رنگ کا قمیص شلوار پہنے، بال کھولے، اور وہ اس کے سامنے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ موبائل بند کر کے جیب میں ڈالتے عثمان کی نظر اس کے خصوں پر گئی تھی۔ یہ کیا پہن رکھا ہے؟
کسی شادی میں جا رہی ہو کیا؟ مال میں ایسے تیار ہو کر جاتے ہیں؟ اسے خسرو پر بڑا ہی اعتراض ہوا تھا۔ کیوں؟ ان میں کیا برائی ہے؟ وہ حیرت سے خسرو کو دیکھنے لگی تھی۔ جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کی چپل پہنو۔ میرے پاس نہیں ہے کوئی ڈھنگ کی چپل، سارے خود سے ہی ہیں، مجھے یہی پسند ہے، اسی لیے اماں نے شادی میں یہی دی ہیں، اور ویسے بھی انکل نے شادی کرنے کے لیے وقت ہی کتنا دیا تھا، میں تو وہی لائی ہوں جو گھر میں موجود تھا، خریداری تھوڑی کی ہے، اب آپ لے کر جا رہے ہیں تو دلوا دیجیے گا، اپنی مرضی سے کچھ۔ آخری لائن کہتے ہوئے وہ جان بوجھ کر طنزیہ سا مسکرائی تھی، اور یہ بات ارشمان کے دل میں جا لگی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا تھا اور وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کہیں نہ کہیں ارشمان اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا۔ اسے تنگ کر کے نایاب کو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شاپنگ مال میں تھے۔ کیا خریدو گی؟ بتاؤ، بیزاری سے کہتے مال کے اندر داخل ہوتے ارشمان نے اس سے پوچھا تھا، اور اس نے ایک بڑے ساڑی کے برانڈ کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ارشمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہاں سے کیا لینا ہے؟ ہم ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، کسی کی شادی میں نہیں۔ مگر نایاب تو جیسے بضدی ہو گئی تھی۔ آپ نے موویز نہیں دیکھی ہوں گی، کاجل ہمیشہ ساڑی پہن کر ناردرن ایریاز میں جاتی ہیں، برف کے درمیان، دیکھا نہیں؟ یلو ساڑی پہن کر کیسے ہاتھ پھیلا کر وہ ہیرو کو بلاتی ہیں۔ نایاب نہ جانے کون سی دنیا میں کھو رہی تھی، جبکہ وہ ایک میچور آدمی تھا جو اس کی ان باتوں پر خود کو غصہ ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ موویز ہوتی ہیں، 1 منٹ کا سین بس، اور تم کسی ہیرو کے ساتھ نہیں جا رہی ہو۔ کمرے کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی تم سے رات کو، وہاں جا کر تمہاری کلفی بن جانی ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ایک دوسری شاپ پر لے گیا تھا، اور پھر زبردستی اپنی مرضی سے اسے جینز، شرٹس، سویٹرز، اونی مفلر، ہیوی بوٹ اور نہ جانے کیا کچھ خرید کر دلایا تھا، لیکن ان سب چیزوں میں نایاب کو دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں تو بس اسی ایک شاپ پر جم گئی تھیں۔ وہ لوگ واپسی کے لیے نکلنے لگے تھے جب اس نے نایاب کی نگاہوں کا مرکز بنی اس بڑی سی شاپ کی طرف دیکھا تھا۔ خرید لو ایک ساڑی بھی، تمہارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ وہ جیسے ہار مانتے ہوئے اسے لے کر اس دکان پر پہنچا تھا، اور نایاب نے ایک سیاہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب وہ کیا ہی کہتا، اسی لیے اس نے خاموشی سے بل پے کیا تھا، مگر بات یہی نہیں رکی تھی۔ مجھے میچنگ کی ایک ہیل والی سینڈل بھی لینی ہے۔ کیا کرو گی تم ہیل والی سینڈل لے کر؟ پہلے ہی تمہارا اور میرا قد برابر ہے۔ وہ ایک دم ہی انسیکیور ہوا تھا، اور نایاب ہنس پڑی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ پہن کر بھی آپ سے اونچی نہیں لگوں گی، برف میں بھاگوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ اور وہ اگلے ہی پل ایک اور اسٹور پر پہنچ گئی تھی جہاں خوبصورت ہیل والی سینڈلز ڈسپلے پر لگی تھیں۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک سینڈل بھی خرید لی تھی، لیکن ارشمان کو یقین تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں پہنے گی، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ نایاب اس کی سوچ سے باہر کی چیز تھی۔ اسی رات کی فلائٹ سے وہ لوگ پہاڑی علاقوں میں پہنچ چکے تھے۔ فلائٹ لینڈ ہوتے ہی نایاب کا دیوانہ پن دیکھنے لائق ہو گیا تھا۔ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی۔ پہلے تو اس نے جہاز میں ارشمان کا بازو نوچ نوچ کر اسے تکلیف پہنچائی تھی، کیونکہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جب خوف ختم ہوا تو اس نے ایکسائٹمنٹ میں ہنگامہ شروع کیا تھا، اور اب یہاں پہنچنے کے بعد وہ بالکل بے قابو ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ارشمان اسے ہوٹل کے کمرے تک لے کر پہنچا تھا۔ ہوٹل کا کمرہ بالکل ہنی مون سویٹ کی طرح ہی سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ارشمان گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کے بابا نے ہر چیز کی پوری طریقے سے تیاری کروائی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ دوسری طرف نایاب ایک ایک چیز کو ہاتھ میں لے کر چیک کر رہی تھی۔ واش روم میں گئی تو باہر ٹب میں پڑی پھولوں کی پتیاں دیکھ کر وہ زور زور سے شور مچانے لگی تھی۔ ارے واہ، یہاں تو باتھ ٹب میں بھی پھول ہیں۔ ارشمان غصے میں اس تک پہنچا تھا اور اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ اگر تمہاری آواز نکلی تو گلا دبا دوں گا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اپنی ہر باؤنڈری بھول چکا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر نایاب نے گھبراتے ہوئے چپ سادھ لی تھی۔ رات تھوڑی ہی باقی بچی تھی، اسی لیے وہ دونوں سونے لیٹ گئے تھے۔ ایک بستر شیئر کرنا ارشمان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پہ بلینکٹ پر جھگڑا کر رہے تھے۔ بہت مشکل سے دونوں نے ایک ہی بلینکٹ میں ایڈجسٹ کیا تھا۔ پھر رات کو گہری نیند میں وہ اس کے اوپر اپنا پاؤں ڈال چکی تھی، لیکن اس بار ارشمان نے اس کا پاؤں نہیں ہٹایا تھا۔
بلکہ اس کی طرف چہرہ کر کے غور سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر سکتا تھا؟ دل نے ہاں کہا تھا اور دماغ نے نفی کی تھی۔ وہ ایک کامیاب کاروباری آدمی تھا جس کے پیچھے کئی لڑکیاں دیوانی تھیں، اور اس نے ہمیشہ ان سب کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ پہلے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے آسٹریلیا میں نئے پروجیکٹ شروع کر رکھے تھے۔ لیکن اسے نہیں خبر تھی کہ اتنی خاموشی سے ایک دن نایاب اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے گلابی پنکھڑی جیسے لبوں پر اپنی انگلی پھیری تھی اور پھر اس کی انگلیوں کو ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ نایاب کے وجود کی حرارت نے اس کے اندر گرماہٹ پیدا کی تھی، اور آہستگی سے اس نے نایاب کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کی قربت میں گہری نیند سو گیا تھا۔ صبح پہلے نایاب کی آنکھ کھلی تھی اور خود کو اس کے بازوؤں کے حصار میں پا کر وہ ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئے تھے، لیکن دل دھڑکنا نہیں بھولا تھا اور وہ حرکت کرنا۔ بس وہ یوں ہی اتنی دیر تک ساکت اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ارشمان کی دھڑکنیں اسی کا نام پکار رہی ہوں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ہمت کر کے اس کی باہوں کا حصار توڑ کر باہر نکلی تھی، اور جلدی سے اپنا سامان کھول کر اس نے وہی ساڑی پہنی تھی، اور پھر ہیل اور بغیر کسی سویٹر اور مفلر کے وہ پوری طرح تیار آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں ہیٹر جل رہا تھا، اس لیے اسے سردی کم لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ کانپ رہی تھی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا اور پہلی بار گہری سرخ لپسٹک لگائی تھی، کیونکہ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ یہ سب چیزیں شادی کے بعد کرنا، اور آج اسے موقع مل گیا تھا۔ اس کے کمرے میں چلنے پھرنے کی وجہ سے ارشمان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا اور اسے اپنے سامنے ساڑی پہنا دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے شک وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی، لیکن آج یہ جگہ ساڑی کے لیے مناسب تھی اور نہ ہی یہ موسم تھا ایسے کپڑوں کا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ پہن کر باہر جاؤ گی تو تمہاری بجائے تمہاری باڈی لے کر واپس جانا پڑے گا مجھے، وہ سختی سے کہتے کھڑا ہوا تھا۔ جا کر کوئی جینس ٹی شرٹ پہن لو، اور ساتھ اوپر سے گرم کوٹ اور مفلر بھی لو، جوتے بھی پہنو، پھر ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ اس نے واش روم کا رخ کیا تھا، لیکن نایاب ڈھیٹ بنی بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا اور اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھا تو کچھ نہ کہا۔ چلو پھر، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ایسے ہی چلو۔ اسے ساتھ لیے باہر نکلا تھا۔ ہر کوئی نایاب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ واقعی اس جگہ اس کا جو حلیہ تھا وہ عجوبہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ناشتہ کرتے تک تو اس نے جیسے تیسے سردی برداشت کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر نکل لی، واقعی اس کی کلفی جمنے لگی۔ ہیل والی سینڈل برف میں ہی دھنس گئی تھی، کیونکہ صبح سے برف باری ہو رہی تھی اور ساڑی کے اندر اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ ارشمان اسے دیکھ کر کہکا لگایا تھا، لیکن ارشمان کے آگے اپنی عزت رکھنے کے لیے وہ ایسے ہی چل پڑی تھی۔ واپس چلیں؟ ارشمان نے اس کی حالت دیکھتے مزے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، گانا بھی گا سکتی ہوں، یہ کہتے وہ ایسے ہی کچھ گنگنانے لگی تھی، لیکن ہر ایک سے سوائے تھر تھراہٹ کی اور کچھ باہر نہ آیا تھا۔ وہ بھی ڈھیٹ بنی قدم اٹھا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا وجود نیلا پڑ رہا تھا، اور یہ بات ارشمان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو ارشمان نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی تھی، کاندھے سے مفلر نکال کر اس کے گلے میں ڈالا تھا، اپنا اونی کیپ اس کے سر پر لگا دیا تھا اور اپنے گلوز بھی اسی کے ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ اسے سب کچھ دینے کے بعد وہ صرف جینس شرٹ میں رہ گیا تھا۔ وہ لوگ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے تھے، اس لیے اب واپسی بھی پلٹ کر اتنا ہی سفر طے کرنا تھا۔ لیکن نایاب واپس جانے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ برف باری کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب رک جائے، اور وہ اس کا مزہ لینا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ برف کے اندر بیٹھی کھیل میں مصروف ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے وجود کو حدت مل گئی تھی، لیکن اسے حرارت دینے والا خود بڑی مشکل سے ٹھنڈ برداشت کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے چینخیں آنے لگی تھیں اور پھر اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ نایاب نے اس کی یہ حالت دیکھی تو واپسی کے لیے فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ہوٹل واپس آئے تھے، لیکن تب تک ارشمان کو شدید قسم کی ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ نایاب کی ضد کی خاطر وہ کافی دیر اتنی ہی ٹھنڈ میں بغیر کچھ پہنے کھڑا تو ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنا خون تک جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ نایاب نے فوراً قہوہ آرڈر کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں کو اپنے ہاتھوں سے حرارت دی تھی، کبھی ہاتھ میں سلتی، کبھی پاؤں سے لکڑیاں جلا کر،
ان کے قریب بٹھایا تھا اور پھر سارے گرم کپڑے بھی پہنا دیے تھے، لیکن ارشمان کی چیخیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسے شدید قسم کا فلو ہوا تھا اور وہ پورا ایک دن اس حالت میں گزر گیا تھا۔ ایک دن بعد جا کر اس کی حالت سنبھلی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہوا تھا۔ ہلکا ہلکا بخار بھی تھا جو اب اتر چکا تھا۔ ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ ٹھیک ہوتے ہی واپس نایاب سے الجھ بیٹھا تھا۔ نایاب نے نظر جھکا لی تھی۔ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا کہ اس نے زیادتی کر دی۔ آئی ایم سوری، بس میں اپنے شوق پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا، نا اتنے بڑے کمرے، نہ اتنی عالیشان چیزیں۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میں کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھوں گی یا پھر کبھی ایسی جگہ جاؤں گی۔ میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میں ایسی جگہ پر ساڑی پہنوں اور ہیروئن کی طرح ڈانس کروں۔ آہستگی سے کہتی وہ ارشمان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہارا تو مجھے نہیں پتا، لیکن تم نے مجھے ضرور نچا کر رکھ دیا ہے۔ ارشمان نے غور سے اس سے دیکھا تھا جو معصوم سی شکل بنا کر بیٹھی تھی۔ تم ہمیشہ سے ایسی ہو یا پھر کسی خاص موقع پر پاگل ہوا کرتی ہو؟ وہ اب اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں، وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد اچانک ہی ہمارے حالات خراب ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے پالا پوسا اور پھر میری ہر فرمائش پوری کی۔ میں اکیلے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اماں جاب کرتی تھیں۔ بس اسی وجہ سے میں تھوڑی مضبوط ہو گئی، تھوڑی ڈھیٹ، پھر اکلوتے رہنے کی وجہ سے ضدی، لیکن دل کی بری نہیں ہوں۔ آخری جملہ کہتے اس نے جان بوجھ کر ارشمان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ارشمان کو لگا جیسے وہ کچھ جتانا چاہتی ہوں۔ چلو اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، گھومنے کے لیے آئیں تو باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کی قربت میں جیسے پگھلنے لگا تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں برف باری میں گھومتے پھرتے رہے تھے۔ 15 دن کا ٹرپ تھا، لیکن ان 15 دنوں میں ان دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ازدواجی تعلق تو قائم نہ ہو سکا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے کی قربت کو چاہنے لگے تھے، ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگے تھے۔ 15 دن بعد واپس لوٹتے وقت ارشمان نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا جس نے ساری زندگی غریبی اور محرومی دیکھی تھی۔ اب ایک بار اسے پھر تنہا نہیں کر سکتا تھا۔ نایاب بھی اس کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ وہ دونوں جو واپس پہنچے تو درانی صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ امید کرتا ہوں یہ 15 دن بہت اچھے گزرے ہوں گے۔ اب مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے سامنے دونوں کو بٹھاتے انہوں نے کچھ کاغذات رکھے تھے۔ ارشمان، ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ پین کھول کر ارشمان کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ اس نے حیران ہوتے کاغذات کھولے تھے اور پہلے ہی صفحے پر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ بابا، یہ کیا ہے؟ اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ اس نے ایک نظر نایاب پر ڈالی تھی اور دوسری نظر اپنے باپ پر۔ ہاں، طلاق کے کاغذات ہیں۔ یہ تم نایاب کو طلاق دے رہے ہو۔ تمہارا نایاب کے ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ درانی صاحب نے مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں پر پٹاخہ پھوڑا تھا۔ مگر بابا، وہ جیسے خود ہی الجھ گیا تھا۔ زیبا بیگم بھی وہیں موجود تھی، لیکن چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نایاب کو طلاق کیوں دوں گا؟ آپ نے اس کی اور میری شادی کیوں کروائی تھی؟ نایاب تو دھماکوں کی زد میں تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا۔ وہ بس ارشمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے کوئی سمجھ ہی نہ رہی ہو۔ میں نے تمہاری اور نایاب کی شادی بہت مجبوری میں کروائی تھی۔ نایاب کے نانا اور میرے والد آپس میں بھائی تھے۔ نایاب کے نانا نے پسند کی شادی کی تو میرے دادا نے اپنے اس بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اور پھر سالوں نایاب کے نانا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ لیکن پھر جب میرے دادا کی موت کا وقت قریب آیا تو انہیں اپنے بیٹے کی یاد ستائی۔ بیٹا تو انہیں نہ مل سکا، لیکن انہوں نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ نایاب کے نانا کے نام لکھ دیا اور خود اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے والد کے حصے میں آدھی جائیداد آئی تھی اور وہی آدھی جائیداد مجھے ملی تھی، اور باقی آدھی جائیداد کو ہم اٹارنی کے طور پر سنبھال رہے تھے، یعنی وہ ایک طرح سے ہمارے پاس ضمانت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری زندگی نایاب کے نانا کا ہم سے ٹکراؤ نہیں ہوگا اور ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن کچھ دنوں پہلے نایاب کی ماں اچانک سے میرے دفتر آئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے حصے کی جائیداد ہمارے پاس ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم اس کی مدد کریں اور جائیداد میں سے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ نایاب کی کسی اچھی جگہ شادی کر سکے اور نایاب سیٹل ہو جائے۔ تب میں نے تمہارا رشتہ نایاب کے لیے ڈال دیا تاکہ نایاب کی اور تمہاری شادی ہو جائے، اور تو ساری جائیداد ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جائے۔ تمہاری شادی کے ساتھ ساتھ میں نے نایاب کی ماں
سکینہ بیگم سے ان کاغذات پر دستخط کروائے تھے جن کے ذریعے اب اس جائیداد کی مالک نہیں بلکہ ساری ملکیت میرے حوالے ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر سب کچھ میرے ہی حوالے کر دیا تھا کہ اب نایاب اسی گھر کی بیٹی ہے۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک ایسی گنوار لڑکی سے تمہاری شادی کروں گا جو کہیں سے بھی ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہوگی؟ مجھے اپنے خاندان سے نہ کبھی محبت تھی اور نہ ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ جائیداد کے لیے کیا۔ سکینہ بیگم نے نہ صرف جائیداد پر دستخط کی ہیں بلکہ جج صاحب کے سامنے انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی اور خوشی سے میرے نام کر رہی ہیں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ نایاب بہت خوش ہے اور وہ ہنی مون پر گئی ہوئی ہے، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی۔ سب کچھ قانونی طور پر ان 15 دنوں میں میرے نام ہو گیا ہے، سارے کاغذات تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس گھر میں نایاب کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسے طلاق دو اور واپس اسی گندے محلے میں چھوڑ آؤ۔ درانی صاحب اپنی بات مکمل کرتے کھڑے ہو گئے تھے اور نایاب کے ساتھ ساتھ ارشمان کا وجود بھی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا امیر اور کروڑ پتی باپ جائیداد کے لیے اتنا گر سکتا ہے، اپنی خاندان کی بیٹی کی عزت برباد کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ زیبا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ارشمان تم بھی تو واپس آ کر اسے طلاق ہی دینے والے تھے نا، تو پھر ابھی آزاد کر دو، اچھا موقع ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ واپس بھجوا دو۔ خس کم جہاں پاک۔ وہ بھی ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نایاب ارشمان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ مجھے طلاق دینے والے تھے؟ وہ جیسے بے یقین ہوئی تھی۔ ارشمان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ٹرسٹ می، آئی لو یو۔ ارشمان نے فوراً ہی دل کی بات اس کے آگے کہہ دی تھی کہ کہیں وہ اسے بدگمان نہ ہو جائے۔ اب کیا کریں گے آپ یہ پیپرز؟ ارشمان نے اس کے سامنے ہی وہ پیپرز پھاڑ کر پھینک دیے تھے۔ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، لیکن میں مزید تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ بابا نے جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہے وہ ویسے ہی بہت غلط ہے۔ ارشمان اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر نکلا تھا اور اپنے باپ کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن میں اب اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نایاب میری ہے اور مرتے دم تک میری ہی رہے گی۔ درانی صاحب نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے تو۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے دھمکایا تھا، لیکن اس بار ارشمان ان کی دھمکی میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے جس باپ کو اپنا آئیڈیل مانا تھا وہ اس کا اصل بھیانک روپ دیکھ چکا تھا۔ بابا، اس بار میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ نایاب کے ساتھ کمرے میں آیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا تھا۔ زیبا بیگم پیچھے پیچھے چلی آئی تھیں۔ بے وقوفی نہ کرو، 15 دن پہلے آئی اس لڑکی کے پیچھے تم ماں باپ کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ وہ ان کا چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا امریکہ میں سیٹل تھا اور اپنی زندگی میں مگن تھا، لیکن یہی چھوٹا بیٹا ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا۔ ماما، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ نایاب کا ہاتھ چھوڑنے کو راضی نہیں تھا، جو مستقل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے اور ارشمان اس کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ ارشمان سامان پیک کیے اس کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر کی دہلیز تک چلا آیا تھا کہ درانی صاحب نے مجبور ہو کر اسے روکا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی بلیک میلنگ کام کر جائے گی، لیکن ارشمان تو ماننے کو ہی تیار نہیں تھا، اور بالآخر انہوں نے نایاب کو قبول کر لیا تھا۔ زبردستی ہی صحیح، لیکن اب وہ ان کی بہو تھی۔ نایاب ارشمان کے سینے سے لگ کر اس دن خوب روئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشمان نے اس کی خاطر سٹینڈ لیا تھا۔ ارشمان کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس لڑکی سے اسے محبت کیسے ہو گئی تھی۔ شاید یہ نکاح کا رشتہ تھا یا پھر نایاب کی سادگی کہ وہ اس کے لیے پاگل ہونے لگا تھا۔ چند ہی دنوں میں نایاب نے اس گھر میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور پھر اس کا شوہر ارشمان اسے لے کر آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرنے لگا تھا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھتے نایاب پھر بچوں کی طرح اچھل رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی دوستی مضبوط ہو چکی تھی، اب انہیں اپنی ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنا تھا، اور اس کی شروعات ارشمان آسٹریلیا کی زمین سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ اپنا مستقبل وہیں سیٹ کرے گا، تاکہ اسے اور نایاب کو پھر کسی کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آسٹریلیا پہنچتے ارشمان اسے اپنے بڑے سے گھر میں لے گیا تھا۔ وہاں اس کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ نایاب ایک بار پھر ہر چیز کو گھور گھور کر دیکھنے میں مصروف تھی، اور ایسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو چونک گئی۔ بستر پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف پھولوں کے بکے رکھے تھے۔
وہ یہاں وہاں حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبھی ارشمان نے سامان سے ایک پیکٹ نکالا تھا۔ تمہیں ساڑی پہننے کا شوق ہے نا؟ آج برف باری میں نہیں بلکہ بیڈ روم میں پہن کر دیکھا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ مسکراتی اس نے ساڑی نایاب کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور نایاب شرماتے ہوئے واش روم کا رخ کر گئی تھی۔ ارشمان کے چہرے پر خوشی ہی خوشی بکھر گئی تھی۔ اس کی زندگی اتنی تیزی سے بدلی تھی کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن آج نایاب اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب نایاب واش روم سے باہر نکلی تو اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ارشمان نے اسے اپنے بازوؤں میں لپیٹا تھا اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے اسے بستر پر لٹا دیا تھا۔ کمرے کی لائٹس آف کرتے وہ دو جسم ایک جان ہونے لگے تھے۔ نایاب کی سسکیوں نے کمرے میں فسوں طاری کر دیا تھا اور قربت کے لمحات میں وہ دھیرے دھیرے ہر فاصلے کو مٹاتے اپنی محبت کو امر کرنے لگے تھے۔